نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو آج بھائیو ہم آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی نسبت سے، وہ ہے بھائیو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا ایک مین کہہ لیں درود شریف، درود پاک لے کر آئے ہیں الحمدللہ سے۔ یوں تو بھائیو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے درود شریف ہیں، بہت زیادہ درود شریف ہیں، آپ جو بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک جو درود شریف سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا جیسے میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ان کا ایک جو ہے ایک انوکھا اور باقی سلاسل سے ان کا ایک نرالا ایک جو ہے یہ سلسلہ ہے، ان کا جو فیضان ہے وہ بھی بھائیو نرالا ہے۔ جس نے وہ فیضان ان کا چکھا، جس نے بھی ایک مرتبہ، تو وہ بھائیو پھر ساری زندگی اس کے گن گاتا ہے، ان کا ایک نظارہ ہی الگ ہے بھائیو سلسلہ عالیہ چشتیہ کا۔ تو ویسے ہی ان کا بھائیو ایک درود شریف سلسلہ عالیہ کا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں میں۔ ان کا ایک خصوصی درود شریف ہے جو سلسلہ جو ہے یہ چلتا آیا خواجہ صاحب سے، اور ان کے بعد جو ہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد علی احمد صابر علاء الدین اور حضرت نظام الدین اولیاء، جو آپ کے آگے سے بھی آپ نے کافی چراغ جو روشن کیے بابا صاحب نے۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے، اس کے لیے بھائیو بہت ٹائم چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو جو بتائیں گے وہ ہے درود شریف سلسلہ عالیہ چشتیہ کا خاص درود شریف ہے بھائیو۔ اس کی جو برکتیں اور فیضان بیان کریں تو وہ بھائیو بیان سے باہر ہے۔ تو پہلے آپ کو درود شریف بتائیں گے اور پھر اس میں چھپی جو مین ایک راز ہے جو باقی درود شریفوں میں بھائیو ہمیں نہیں ملتا، وہ ایک اس میں جو مین ایک راز ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مختصر ٹائم میں کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتا پائیں۔ تو پہلے درود شریف آپ کو ہمیں ایسے ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ با عداد کل معلوم ملک۔ ٹھیک ہے بھائیو، تو یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے، آپ نے اس کو یاد کر لیں۔ تو آپ جو ہے یہ درود شریف پڑھیں، الحمدللہ سے اس کی بے پناہ جو ہے وہ برکات ہیں، بے پناہ اس کے جو فیضان ہے۔ اور اس درود شریف کی بھائیو جو ایک مین خاص بات ہے، باقی بھی درود شریف ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی ہے اور بھی کافی درود شریف ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ اس درود شریف کی بھائیو جو ایک خاص چیز ہے جس کا ہم نے مشاہدہ کیا اور سارے بزرگ بھی جانتے ہیں، تو اس کی بھائیو ایک مین جو چیز ہے وہ یہ ہے، اس میں آپ نے غور کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جو درود شریف شروع ہوتا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، کہ اے اللہ تو رحمت بھیج ہمارے آقا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و آلہ کہ ان کی آل پر۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے یہ دو چیزیں تو مین ہیں جو آپ کو ہر درود شریف میں ملیں گی۔ جو اس میں مین بھائیو ایک چیز ہے وہ ہے و اطرتہ ہی۔ تو یہ جو اطرت کا لفظ آیا ہے بھائیو، اس سے آپ جو ہے آشنا نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، ہزاروں لوگ جو سن رہے ہیں وہ اس سے آشنا نہیں ہیں۔ یہ ایک اطرت کا جو لفظ جو ورڈ ایک خاص استعمال ہوا ہے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے جو بزرگان نے کیا ہے بھائیو، یہ بہت ہی ایک خاص ہے، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، اس میں بہت ہی راز چھپا ہے۔ اور یہ بھائیو راز وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوا ہو، عام کسی کے بس کی بات نہیں ہے، عام لوگوں سے آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں ملے گی۔ تو ہم بار بار آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، آپ ہمارے ساتھ بھائیو رہیں گے تو آپ ہماری اس طرح سے معلومات جو ہے اس سے بھائیو آپ آشنا ہو پائیں گے الحمدللہ سے، اور آپ کو لمحہ بلمحہ جو ہے ہم اسی طرح کی معلومات جو ہے مہیا کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے الحمدللہ سے۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بھائیو مین جو نسبت ہے اسی سے، اور ہمارے پاس کوئی راستہ، کوئی ہمارا وسائل، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اور ان کے بعد جو سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی ہم کہتے ہیں تو اس کی ایک مین کڑی جو ہے وہ یہ سارا فیضان میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات باب علم، تو ان کے ساتھ ہماری خصوصی نسبت ہے۔ یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کو جو فیضان ہے سارا، یہ ہے ہی مولا کائنات مولا علی کا فیضان ہے۔ تو بات کر رہے تھے بھائیو ہم اطرت کی،
تو یہ جو اطرت لفظ ہے بھائیو یہ بہت ہی گہرائی والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مین آپ کی ذات جو بابرکت ہے ان پہ درود سلام، اور اس کے بعد آپ کی آل پر تو جو واجب ہے، اس کے بعد جو اطرت ہے بھائیو اس میں جو ہے یہ ایک بہت ہی گہرا بھائیو یہ ورڈ ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ یقین کریں اس کی گہرائی کا جو اندازہ ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھیں بزرگوں کا یہ ایجاد کیا ہوا ایک ورڈ ہے، انہوں نے یہ اپنی طرف سے ایک ایجاد کہہ لیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہے بزرگان نے، چشتیہ نے۔ یہ سعادت انہی کو حاصل ہے کہ اس جو لفظ ہے یہ بھائیو یہ بہت گہرا ہے۔ اللہ کے جو دیکھیں واضح ہے کہ جو حضور کی ذات ہے وہ اللہ کے بہت قریب ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اہل بیت اللہ کے جو بہت قریب ہے۔ تو یہ جو اطرت کا لفظ آیا ہے تو یہ بھائیو بہت ہی گہرائی والا لفظ ہے۔ اس کے ساتھ جو آگے آتا ہے کہ وَإِطْرَتِهِ بَعْدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ مِلَّكَ، تو اس کا جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے، آگے جو الفاظ آئے ہیں اطرت کے اور معلوم ملت کے، تو یہ بہت گہرائی والی یہ درویش جو ہے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہ بہت گہرائی والا درود شریف بھائیو جو سیدھا قبولیت کی جو ساری منزلیں ہیں بھائیو، ساری حدیں ہیں، عبور کرتا ہوا سیدھا آسمانوں پہ چڑھتا ہے۔ الحمدللہ سے یہ ہمارا یقین ہے اور ہمارا ایکسپیرینس، ہمارا تجربہ اس کے پیچھے بھائیو چھپا ہوا ہے الحمدللہ سے۔ اطرت کا بھائیو شارٹ کٹ میں آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت ایک سمندر لفظ ہے، اس میں شارٹ کٹ جو مین بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اطرت میں مین آپ کی ازواج مطہرات آتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، آپ کے جو قرب والے مین، آپ کے جو قرب والے جو محبت والے لوگ آپ کہہ لیں، شارٹ کٹ اس کا میں آپ کو کرتا چلوں کہ اطرت کا جو معنی بزرگوں نے جس معنی میں اطرت کا لفظ استعمال کیا ہے اطرت، تو اس میں آپ کی ازواج مطہرات آتی ہیں ام المومنین، اس کے بعد آپ کے اور اطرت والے جو لوگ جو ہیں، چھپے ہوئے جو لوگ جو ظاہر نہیں ہیں آپ کے، اس میں اصحاب بھی کچھ شامل ہیں، سارے اصحاب نہیں کہوں گا میں کیونکہ اس میں یہ اطرت کا لفظ آتا ہے گہرائی میں آتا ہے، جو مین قرب والے جو مین گہرائی والے حضور کے جو بہت زیادہ قریبی جو حضور کے ساتھی ہیں وہ اس میں آتے ہیں، وہ نومینیٹ نہیں کیے گئے تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اطرت لفظ ہی جو ہے یہ مین جو ہے قرب سے نکلا ہوا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مین قرب والے لوگ جو ہیں اور جن کا جو ہے اللہ ہی جانتا۔ آگے جو الفاظ آئے ہیں کہ معلوم ملک، تو اس کا مطلب بھائیو یہ بنتا ہے کہ جو اے اللہ جو تو جانتا ہے، تیرے علم میں ان کی تعداد ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت اس درود شریف کا جو مین ورڈ اینڈ پہ استعمال ہوا ہے اطرت کے بعد کہ معلوم ملک، کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مین قرب والے جو بھی لوگ ہیں، ازواج ہیں، آل کا تو سب کو پتہ ہے کہ آل تو رہتی دنیا تک جو بھی ایک جینون آل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے اوپر تو درود ہے، لیکن اطرت کا ہمیں تو اندازہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب والے جو لوگ تھے وہ کون تھے۔ تو بزرگوں نے جو یہ ٹرم استعمال کی ہے درود شریف کے حوالے سے الحمدللہ سے، تو یہ ٹرم دیکھیں بھائیو انہوں نے کتنا خوبصورت استعمال کیا کہ اللہ پہ ہی چھوڑ دیا کہ یا اللہ تیرے ہی معلوم ملک ہم کرتے ہیں، ان کی تعداد تو ہی جانتا ہے ان لوگوں کو، ہم تو ان پہ بھی جو ہے درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کتنی شارٹ کٹ میں انہوں نے بزرگوں نے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا، اور آپ بھی جو اہل نظر ہیں، اہل فقر، جو اہل سمجھنے والے میرے جو ویور ہیں، ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں کتنے گہرائی والا یہ درود شریف ہے۔ اس کی یہ خوبی بھائیو آپ کو کسی اور درود شریف میں نہیں ملے گی، بہت سے درود شریف ہیں تو میں یہ نہیں کہتا، لیکن اس کی جو خوبی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ بہت گہرائی والا درود شریف ہے، شارٹ لفظوں میں جو ہے الحمدللہ سے۔ تو کوئی بھی آپ دعا مانگیں، کوئی بھی آپ کوئی نماز کے بعد آپ پڑھیں تو اس چیز کی قبولیت جو ہے بھائیو اس درود شریف کی صدقے سے برکت سے بھائیو آپ کو لازمی ملے گی۔ ادروائز آپ کی جو دعائیں ہیں وہ قبولیت کے چانسز کم ہوتے ہیں، نماز ہے اس کے، کوئی بھی آپ ذکر عبادات کرتے ہیں ایون، تو بھائیو اس درود شریف کی برکت سے بھائیو الحمدللہ سے آپ جو ہے قبولیت کے آپ کے 110% چانسز ہوتے ہیں، چانس ہیں، آپ کی دعا جو ہے وہ عرش پہ جو ہے یہ کلمات کوئی بھی آپ جو پڑھتے ہیں وہ چڑھتے ہیں، فرشتے لے کر عرش معلی پر جاتے ہیں۔ تو اس درود شریف کی برکت سے آپ کی باقی جو عبادات ہیں وہ بھی بھائیو قبول
ہوتی ہیں ان کے بھی قبولیت کے چانس ہیں۔ تو یہ درود شریف کی برکت الحمدللہ سے ہم نے جو بتائی ہمارا مشاہدہ، تو بھائیو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو آپ سے مزید جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، تو آگے ہم بہت ہی انفارمیشن جو ہے آپ کے لیے شیئر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا اس میں غلطی کوتاہی اللہ معاف فرمائے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔